أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. خطبہ اول کے اندر سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. میں ایک خصوصیت one of the characteristics a مومن can possess، ایک مومن کے پاس جو ایک کریکٹرسٹک ہونی چاہیے ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو ڈفرینٹ اس کو اپورچونیٹیز ملتی ہیں ان اپورچونیٹیز سے فائدہ اٹھا سکیں. اکارڈنگ ٹو سم آف دا روایات اپورچونیٹیز آر لائک بریز are like clouds. آپ کو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ کلاؤڈز موجود ہیں بٹ وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بریز آتی ہے اور بریز آ کر چلی جاتی ہے، اپورچونیٹیز بھی ایسی ہی ہیں، انسان کے پاس آتی ہیں اور وہ اپورچونیٹیز چلی جاتی ہیں. عقل مند انسان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو ان اپورچونیٹیز سے فائدہ اٹھاتا ہے. سختیاں، بلائیں، مشکلات کس کی زندگی میں نہیں ہیں؟ Everyone who is there in this hall, in this masjid, each and every single person, he has some sort of difficulties and issues are there. Lekin, should I keep it here? Recite salawat Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. تو کس کے پاس یہ مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں؟ مومن وہ ہے، ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو آپ کے سامنے میں رول بتاؤں گا وہ رول کو اپلائی کریں اور ان نعمتوں کو زحمت میں کنورٹ نہ ہونے دے. اور کبھی کبھار آپ کے پاس میری زندگی میں زحمتیں آتی ہیں، ان زحمتوں کو نعمت کے اندر کنورٹ کر لیں. اور یہ یاد رکھیے گا خدا کا پرنسپل، یہ جو بلاؤں کا اور نعمت کا جو ہے یہ ریلیٹیو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بلا ہمیشہ بلا ہے، نعمت ہمیشہ نعمت ہے. کسی ایک کے لیے وہ نعمت ہوتی ہے، وہی چیز کسی دوسرے کے لیے زحمت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، بارش کو دیکھیے، جب بارش کا پانی برستا ہے تو اگر گلاب کے پھول پر اگر برسے تو خوشبو دیتا ہے وہی پانی، اور اگر وہی کسی چافو چیز کے گٹر کے اوپر جا کر گرے تو وہی بارش کا پانی اب بدبو دینے لگتا ہے. سو صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارش کا پانی ایسا ہے، مثلا بارش کا پانی، وہی پانی ایک فارمر کے لیے ایک نعمت ہے، اور وہی پانی ایک پوٹر اگر اس سے پوٹس بنائے ہیں تو وہ پوٹس اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ پوٹر کے لیے وہ زحمت بن جائے گا. بارش سے بڑھ کر قرآن کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو ہم نے جو نازل کیا ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور اس میں رحمت ہے. اس کے بعد کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہی قرآن ظالم کے لیے خسارہ ہے، مشکل ہے. یہی ایک ہی چیز ہے، وہی ایک ہی چیز. مثلا آپ اگر ایک گولی ہے آپ کو کھانی ہے، وہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے ہے، شفا ہے، اور وہی درد سر بن جائے گا.
اصل میں جو قلب انسان کا ہے یہ کتنا ریسیپٹیو ہے اس کے لیے. اگر یہ ریسیپٹیو ہے وہی نعمت رہے گی. اگر وہ ریسیپٹیو نہیں ہے انسان کا قلب, وہ نعمت زحمت کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. اب میں کیا کروں کہ جو نعمتیں خداوند متعال نے مجھے دی ہیں اس کو رائٹ وے کے اندر یوز کروں میں. اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے عقل دی ہے, مجھے صحت دی ہے, مال دیا ہے, دولت دی ہے, ایمان عطا کیا ہے, کیا کچھ عطا نہیں کیا ہے. اگر اس کو میں نے صحیح طریقے سے یوز کیا تو خداوند متعال کی طرف سے جواب آئے گا, اے میرے بندے تو نے اپنی کیپیسٹی کو شو کیا ہے, تو نے اپنے ظرف کو شو کیا ہے, تو نے اپنی وردنس کو شو کیا ہے. اب میں جو ہے میں تیرا رب ہوں, میں تجھے اور عطا کرتا چلا جاؤں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم, میں تیری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا, میں تجھے تیری کیپیسٹی کو زیادہ کرتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا, اگر جو نعمتیں تم کو عطا کی تھی ان کو صحیح اور رائٹلی یوز نہیں کیا, شکر ادا نہیں کیا, تو یہی نہیں کہ صرف میں تم سے نعمتیں چھین لوں گا. خداوند متعال کہتا ہے ان عذابی لشدید, میں عذاب دوں گا تم پر. اس کی ایک مثال پیش کروں. ایک عالم دین تھے, وہ کہہ رہے تھے that I got a call from a person and he was telling me, مولانا الحمدللہ, شکر ہے خدا کا, سب کچھ میرے پاس ہے. I have a good job, وائف بھی اچھی ہے, بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے, سب کچھ میرے پاس ہے. تو مولانا کہتے ہیں پھر پرابلم کیا ہے؟ بولتا پرابلم ایک ہے, بولتے میرے سالی کا شوہر جو ہے وہ ایک نکمہ انسان ہے. He is a useless person but he has gotten the opportunity that وہ ایک اچھے مقام پوسٹ پر چلا گیا ہے and he is earning more than me. یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ بھیا تم کو خدا نے اتنی نعمتیں دی تھیں, سب کچھ عطا کیا تھا, اس کے بعد بھی شکرانے نعمت کے بجائے تم کیا کر رہے ہو؟ کفران نعمت, حسد کر رہے ہو, حسودی کر رہے ہو. That's not okay. خدا کی بارگاہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین, تو نے مجھے عطا کیا ہے, تیرا شکر ہے. یہ جو عذاب شدید ہے کبھی کبھار یہ حسد کی صورت میں ہوتا ہے. حسد کیا ہے؟ انسان دوسرے کو تباہ کرنے سے پہلے خود کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. یہ جیلسی کے اندر, یہ مینٹل النس جو ہے, یہ ڈپریشن جو ہے, یہ انگزائٹی ہے, خدا کہتا ہے یہ میری طرف سے عذاب تھا تمہارے پاس اس دنیا کے اندر کہ تم نے یہ کام انجام دیا. اور اگر کوئی بلا اور نعمت, میں نے آپ کو کہا بلا, مصیبت, پریشانی وہ نعمت کے اندر کنورٹ ہو سکتی ہے. میں اس کے سامنے اس کو کیسے ریسپونڈ کرتا ہوں میں. اور یاد رکھیے گا, اگر میرا ریسپونس اس بلا اور مصیبت کے اندر بندگی رہا, بندگی ہے, مصیبتوں کے اندر میں نے بندگی دکھائی, خداوند متعال بھی کہے گا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ پورے کے پورے زمین اور آسمان کائنات سب کے سب میرا لشکر ہیں. اب پورا لشکر جو ہے تیری مدد کے لیے آئے گا. تو نے مصیبت اور پریشانی میں میری بندگی کی تھی. سورہ یوسف کے اندر آپ یہ قصہ بار بار پڑھتے ہیں یوسف اور زلیخا کا, حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا. اس کو دوبارہ ایک اور طریقے سے سنیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ جب 7 دروازوں کے اندر 7 کمرے تھے, دروازے تھے, اس کے اندر لے کر گئی زلیخا, اور کیا کہا قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَلْبَابَ ابواب, وغلقت الابواب, جتنے بھی در تھے, ڈورز تھے, سب کے سب بند کر دیے. غلقت الابواب بھی کہہ سکتے تھے قرآن مجید, لکھا غلقت الابواب. غلق باب تفعیل سے ہے, اس کے اندر ایمفیسس پایا جاتا ہے, یعنی اچھے طریقے سے لاک لگایا تھا. جیسے آپ اپنی دکان پہ لاک لگا کے آتے ہیں, رات کو جو ہے حضرت چور جو ہے تشریف نہ لے کر آئیں, اچھے طریقے سے لاک لگا. تو اس نے بھی اچھے طریقے سے لاک لگائے زلیخا نے, اور کیا کہا وقالت ہیت لک, اور کہا کہ میں تیرے لیے آمادہ ہوں. دیکھیں مصیبت اور بلا کے اندر بندگی دکھائے انسان. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام he ran towards the door. He ran towards the door and the Holy Quran says واستبق الباب. He ran towards the door. اس کے بعد قرآن نے یہ نہیں لکھا کہ کیا ہوا. قرآن کہتا ہے آگے جا کے وَأَلْفِيَ سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, یہ دونوں کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے. میں کہوں گا اے یوسف علیہ السلام, اس کے پیچھے کہ آپ کے پاس کیا چابی موجود تھی؟ تو جواب آئے گا چابی نہیں تھی. کیا آپ کو معلوم تھا کہ کوئی پیچھے کھولنے والا موجود ہے؟ نہیں. تو جواب آئے گا حضرت یوسف کی جانب سے, میں یہ جانتا تھا دروازے میرے لیے بند ہیں, اس خدا کے لیے دروازے بند نہیں ہیں.
اس مصیبتیں قفل تالے میرے لیے ہیں، اس کے لیے نہیں ہیں. میں اپنی بندگی کرتا چلا جاؤں گا، وہ اپنی ربوبیت دکھاتا چلا جائے گا. اب یہ بتائیے اگر ملینز ایئرز بیک اگر خدا وہی تھا تو کیا آج خدا چینج ہو چکا ہے؟ آج خدا تبدیل نہیں ہے، خدا وہی خدا ہے. وہ ہم سے اور آپ سے یہی چاہ رہے تو بندگی دکھا، تو بندہ بن جا، تو شکر ادا کر، میں اپنی ربوبیت دکھاتا چلا جاؤں گا. یہ سب کی سب پوری دنیا، پوری کائنات تیری خدمت میں آ جائے گی. آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی، نام سنا ہوگا، عرفاء میں سے تھے. He used to live in مشہد. ایک کسان فارمر آتا ہے آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی کے پاس، آ کے کہتا ہے آغا جان گراس ہاپرس نے اٹیک کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں جو فارمرز ہوتے ہیں کبھی کبھار گراس ہاپرس آ کر اٹیک کرتے ہیں، اور ان کا اٹیک خطرناک ہوتا ہے. یعنی پوری کی پوری جو فصل ہے فارم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وہ آ کے کہتا ہے آغا جان یہ پچھلے گاؤں تک آ چکے ہیں، سب کے سب برباد ہو چکی ہیں، ڈو سم تھنگ. تو آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی کہتے ہیں کہ یہ تم فقراء کا حق نہیں دیتے ہو جب تمہیں فصل ملتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو تم اس میں سے، کیونکہ فصل کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، تم اس میں سے نہیں دیتے ہو. اور یہ گراس اوپر آ کر وہی حق جو نہیں دیتے اسی کو کھا رہے ہوتے ہیں. نتھنگ ایلس. کبھی زندگی میں پریشانی آئے تو دیکھیں کس کا حق مارا تھا. حق مارے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، پھر مصیبت و پریشانیاں بھی اس دنیا میں آتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ آغا جان میں وعدہ کرتا ہوں میں حق کے فقراء ادا کروں گا، یہ فصل آئے گی. کہا اگر تم وعدہ کرتے ہو تو پھر میں تمہیں ایک سولوشن بتاتا ہوں. ایک پرچے پہ کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی زمین کے اوپر جا کر، جہاں پہ جو فصل ہے اس میں جا کر اس کو دفن کر دو، اس کاغذ کو. اس کاغذ میں کیا لکھا تھا جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے بندے خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جا کے اس کو دفن کر دو. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، وہ فارمر کہتا ہے کہ گراس ہاپرز ہمارے گاؤں تک پہنچے اور جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو اوپر پورا آسمان جو ہوتا ہے وہ سب کالا ہو جاتا ہے، اٹ بیکمز بلیک. کہتے وہ آئے اور میں نے سوچا کہ میری تو ساری کی ساری فصل برباد ہو گئی. کہتے ہیں کہ لیکن حیرت کی انتہا تھی جب وہ گراس ہاپرز آئے تو بجائے میری گندم کو کھانے کے جتنے نیچے جو خس و خاشاک تھے، جڑی بوٹے، دوسرا جو کچرا جو تھا وہ کھا کر چلے گئے. اور کہتے ہیں اس سال خداوند متعال نے مجھے 2 سے 3 برابر فصل عطا کی. یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے خداوند متعال؟ خداوند متعال یہی تو بتانا چاہ رہا للہ جنود السماوات والارض. یہ گراس ہاپرز اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اپوائنٹڈ تھے، یہ اپوائنٹڈ ہیں. خدا کیا چاہ رہے ہیں ہم سے؟ خدا چاہ رہا ہے اے میرے بندے مصیبت اور پریشانی میں میری بندگی کرتا چلا جا، میں تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. قرآن مجید سے ایک اور ہم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پر واقعہ لیتے ہیں اور پھر اس خطبے کو میں تمام کرنے کی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو واقعہ یاد ہوگا، سورہ قصص کا ان ڈیٹیلڈ پوری ڈسکشن ہوئی ہے. پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھگڑا کر رہے تھے. ایک موسیٰ کا چاہنے والا ہے اور ایک جو ہے کوپٹک قبطی ہے، جھگڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، پنچ مارتے ہیں، وقضا، تو پنچ مارتے ہیں، پنچ مارنے کی وجہ سے وہ شخص مر جاتا ہے. اینڈ دین آرڈرز جاری ہوتے ہیں کہ موسیٰ کو پکڑا جائے، صرف پکڑا نہ جائے، آرڈر تھا شوٹ ٹو کل، قتل کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھاگتے ہیں، مصر سے بھاگتے ہیں. اچھا مصر بھی تقریباً ایجپٹ جو تھا ایک ڈیزرٹ ہے، مدین کی طرف بھاگتے ہیں. مدین جو ہے وہ بھی ایک ڈیزرٹ کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اویسس ہے، جہاں پر پونڈز ہیں، ریور موجود ہے، پانی موجود تھا. یہ وہاں پر بھاگتے ہیں. اب یہ سارا آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی جان خطرے میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ چکے ہیں. قرآن یہاں پر آ کر کہتے ہیں ورس نمبر 23 سورہ قصص کی، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. کچھ شیپرڈز تھے جو اپنے فلوکس کو پانی پلا رہے تھے، شیپس کو پانی پلا رہے تھے، لیکن 2 عورتوں کو دیکھا، جوان عورتیں تھیں، ان کو دیکھا کہ وہ اپنے شیپس کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، پانی کے لیے نہیں چھوڑ رہی ہیں. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. شیپس اگر پانی کو دیکھ لیں تو کبھی بھی جو ہے نا شیپس رکتے نہیں، دے رن ٹورڈز واٹر.
لیکن وہ ان کو ہولڈ کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں جا رہی پانی کی جانب. اب یہ عجیب تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں. قال ما خطبکما، واٹ ہیز ہیپن، کہ کیوں پانی نہیں پلوا رہی ہیں آپ؟ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، ایک نارمل چیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے شیپس کو پانی پلانے کے لیے لے کر نہیں جائیں گے until and unless یہ جو شیپرڈس ہیں یہ اپنے شیپس کو واپس لے کر جائیں. ممکن ہے بیکاز آف کہ نہیں چاہتے تھے مردوں کے درمیان میں وہ جائیں، وہ شاید مردوں کی نگاہیں اچھی نہیں تھیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے ذہن میں آئے گا، یہ جوان عورتیں مردوں کے درمیان میں کیا کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے، خود کہہ دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے بابا جو ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہم مردوں کے درمیان میں موجود ہیں. ایک سائیڈ نوٹ یہاں پر کہہ دوں، عورتوں کا مردوں کے درمیان میں ہونا نارمل چیز نہیں ہے، نارمل چیز نہیں ہے. یہ قرآن یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے. اگر until unless بہت مجبوری ہے تو آئیں گے، اگر مجبوری نہیں ہے تو عورت مرد کے درمیان میں موجود نہیں ہوگی. قرآن بتانا چاہ رہا ہے. بہرحال اس کے بعد جس نقطے پہ لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نقطہ ہے. فَسَقَى لَهُمَا، جاتے ہیں پانی پلاتے ہیں، شیپس کو لے کر جاتے ہیں پانی پلاتے ہیں. ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ، واپس آ کر سائے کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ایک دعا کرتے ہیں. یہ دعا میرے اور آپ کے لیے جو ہے واہ خیتن کیا دعا ہے. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقیر، اے خداوند متعال جو کچھ تو نے میرے پاس بھیجا ہے وہ سب کا سب جو ہے خیر تھا، اور میں تو ڈیسپریٹ تھا ان تمام چیزوں کے لیے. یہ دعا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، ہزاروں کے مجمع میں دعا نہیں کی ہے کہ پیچھے پہ کہنے والے آمین کہنے والے موجود ہوں، کیمرے کے سامنے دعا نہیں کی ہے، اکیلے سائے کے اندر بیٹھ کے دعا کی ہے. یہ دعا اتنی پاورفل تھی، یہ میسج اتنا پاورفل تھا، قرآن مجید کے اندر خداوند متعال نے قیامت تک کے لیے اس دعا کو لکھ دیا ہے کہ اے میرے بندوں اس دعا کو یاد رکھنا، اس انسیڈنٹ کو یاد رکھنا. کوئی آمین کہنے والا نہیں ہے، دل سے نکلی ہوئی دعا تھی. پہلی چیز جو یہاں پر سوال آتا ہے کہ اے موسیٰ، پانی پلانے کے بعد جو ہے جاتے اور کہتے یہ پانی پلا دیا، وہ عورتیں کہتی شکریہ، اور پھر یہ آپ کہتے ناٹ ٹو مینشن یہ تو میرا وظیفہ تھا. کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ہم جو ہیں منتظر ہوتے ہیں پورے جو ہے کہ نام رمضان کے اندر ہم نے کام کیا، ہیلپ کی، تو ہم بولتے ہیں 27 تاریخ کو ہم کو یہاں پر بلایا جائے گا، کہا جائے گا اوہ مولانا ماشاء اللہ تھینک یو. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہے، بجائے اس کے کہ عورتوں سے بات کرتے، انسان سے، خدا سے اپریسیشن چاہتا ہوں میں، بندوں سے اپریسیشن نہیں چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد یہ کہا فقال رب انی لما انزلت الی، اے خدا جو کچھ بھی تو نے مجھ پر نازل کیا تھا. انزلت از اے پاسٹ ٹینس، اٹس ناٹ اے پریزنٹ ٹینس، یعنی موسیٰ کی نگاہیں پاسٹ کو دیکھ رہی ہیں. اے خدا جو کچھ بھی دیا تھا تو نے مجھے، میں تو اس کا فقیر تھا، میں یہی تو چاہتا تھا اور کچھ نہیں چاہتا تھا. اگر آپ اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں، موسیٰ کے پاس گھر نہیں ہے، موسیٰ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، موسیٰ کے پاس جاب نہیں ہے، موسیٰ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. صحیح ہے، یہ آپ کا پرسپیکٹو ہوگا. لیکن موسیٰ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، اے خداوند متعال صحرا میں تنہا تھا، ڈی ہائیڈریشن سے مر جاتا، تو نے یہ پانی نصیب کر دیا. اے خداوند متعال سائے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو نے سائے کے لیے کوئی جگہ دے دی مجھے. دس از دا پرسپیکٹو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی وہ اس پاسٹ ٹینس کو بتا رہے ہیں، اے خدا جو کچھ بھی کیا ہے میں سب کا سب اس کا ڈیسپریٹ تھا، اسی کے لیے یہی تو میں چاہتا تھا. ایک اور چیز جو یہاں سے اس سے نقطہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ جو لیڈیز آئی تھی کوئی ہیلپ مانگی تھی ان سے؟ کوئی بھی ہیلپ نہیں مانگی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھ کر جا رہے ہیں، موٹیویٹڈ ہیں کہ میں کچھ اچھا کام کروں. وجہ کیا ہے؟ Now you go back to the ayah number 15 of سورۃ القصص. جب یہ پنچ مارا وہ مر گیا ہے اور کہا کہ یہ جو ہے شیطان کا عمل ہے، یہ جو فائٹ کر رہے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیل کیا کہ میں نے غلطی کی ہے. غلطی یعنی ایک شخص مر چکا ہے تو فوراً کہا رب ظلمت نفسی، میں نے اپنے ظلم کیا ہے نفس کے اوپر. یعنی ہمارے پاس کبھی کبھار موٹیویشن نہیں ہوتا ہے نیکی کرنے کے لیے. کبھی بولتے بھائی ہمیں مسجد میں آنا ہے تو میں تھکا ہوا ہوں، امام بارگاہ میں جانا ہے تو مجھے کام ہے، مجھے کسی کی مدد کرنا ہے تو میں دیکھوں گا جب ٹائم ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنڈیشن دیکھیں، موسیٰ کے پاس نہ گھر ہے، تھکے ہوئے ہیں،
نہ کپڑے صحیح سے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک آگ ہے جو سینے میں جل رہی ہے. موسیٰ تم کچھ غلط کر کے آئے تھے، اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. یو آر سپوز ٹو کمپنسیٹ. مجھے اور آپ کو جو یہاں سے جو سیکھنا ہے اس آیت سے، کیا میں نے اور اپنی زندگی کے اندر اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے؟ کون ایسا شخص یہاں موجود ہے کہ جس نے گناہ انجام نہیں دیا ہو؟ یہ جو گناہ جو پاسٹ کی جو مسٹیکس ہیں، یہ بہترین موٹیویشن ہونا چاہیے کہ میں جا کے کوئی نیکی کا کام انجام دوں میں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے اپریسیشن نہیں مانگ رہے ہیں. خداوند متعال نے کیا کہا؟ یعنی اگر تم بندوں سے کچھ نہیں مانگتے ہو اور خدا سے مانگتے ہو تو خداوند متعال اس کا ریوارڈ دے گا. آپ جا کے سورہ العطا کے اندر جا کر دیکھ لیجئے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں جو یہ کھانا اور روٹیاں دے رہے ہیں، لا نرید منکم، وی ڈو ناٹ وانٹ اینی تھنگ فرام یو، جزاء ولا شکورا. کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے ہیں، کوئی پیسے نہیں چاہتے ہیں، کوئی اپریسیشن. تم مجھے شکر کرو، تھینک یو کہو. وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ فرام یو. ہم اپنے خدا کے لیے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. آپ جا کر دیکھیے اگلی آیتوں کو جا کر پڑھیے، 12 سے 13 ڈفرنٹ نعمتیں خدا گنوا رہا ہے کہ ہم اہل بیت کو عطا کریں گے، کیونکہ ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگا گیا ہے. یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو فیصلہ ہے، فیصلہ جو ہے لوگوں پر نہیں چھوڑا، خدا پر چھوڑا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہاں پر ہے وہ اپریسیشن ہے. جو ملا تھا اس کے اوپر اپریشیٹو ہیں. اور خداوند متعال قانون یہ جو دیا ہے، اگر تم اس کے اوپر اپریشیٹو ہو میں تمہیں اور دوں گا. اس کی مثال ایسا ہی ہے، بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور کھانا رکھا ہو، اور کھانے کے اندر جو وہ نہیں مانگے آپ سے، وہ کھانا نہیں کھائے، آپ سے کہے ڈیڈی آئی وانٹ کوکو چپس. آپ نے اس کے سامنے پانی رکھا ہے، ڈیڈی آئی وانٹ فزی ڈرنک. تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جو دیا تھا اس کو کھا. صحیح ہے، اور تیرے لیے بہتر بھی یہی ہے. تو کیوں اس کے لیے اپریشیٹو نہیں جو میں نے تجھے دیا ہے؟ اس خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر ہم جب جو دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو خدا یہ نہیں کہے گا اے میرے بندے جو دیا تھا اس پہ تو نے شکر ادا نہیں کیا. اگر تو نے اس کے اوپر شکر ادا کر دیا ہوتا تو میں تجھے زیادہ سے زیادہ دیتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہتا ہے؟ فجاءت، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، شکر کی کنڈیشن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. 2 بہنوں میں سے جو 2 بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک جو ہے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے قالت ان ابی یدعوک، میرے بابا تجھے بلا رہے ہیں. آپ کو بلا رہے ہیں کس لیے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کیونکہ تم نے ہمیں جو پانی جو پلایا تھا اس کا اجر اور ریوارڈ دینے والے ہیں. اللہ اکبر. اجر کیا ملا؟ اجر یہ ملا کہ بھائی ایک بیٹی سے شادی ہو گئی، لڑکی مل گئی، اس کے بعد جو ہے جاب بھی مل گئی، 8 سے 10 سال کی جاب بھی مل گئی، سٹیزن شپ بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا. کیا کہا تھا؟ اے خدا شکر، میں تو ڈیسپریٹ تھا جو تو نے عطا کیا تھا، اگر تو اس پہ شکر ادا کر رہا ہے فیوچر کی تمام اوبلیگیشنز ہم فلفل کرنے والے ہیں. اب یہ لیسن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں سیکھ چکے تھے. ایک دفعہ بھاگے تھے ڈیزرٹ کے اندر، اکیلے بھاگے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اور یہاں پر شکر کا لیسن سیکھ چکے تھے. دوسری دفعہ ایک اور دفعہ بھاگے ہیں مصر سے، جب لیڈر بن چکے ہیں اور جب مصر سے بھاگ رہے ہیں، صحرا کے اندر ہیں اور فرعون پیچھے موجود ہے، تو کمپلین کر رہے ہیں کمیونٹی پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، سایہ نہیں ہے. بٹ ایک لیسن جو حضرت موسیٰ سیکھ چکے تھے، جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرتے چلے جاؤ، خدا دیتا چلا جائے گا. قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے خدا نے پروکلیم کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا نہیں بتا رہے ہیں، یہ اپنا لائف ایکسپیرینس ہے جو شیئر کر رہے ہیں قوم موسیٰ کے ساتھ، کہ یہ میرا لائف ایکسپیرینس تھا کہ اگر تم اس خدا کی بندگی کرتے چلے جاؤ گے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ خداوند متعال جو ہے اس کے ہاتھ میں تمام کی تمام خدائی ہے. تو بندگی کرتا چلا جا، وہ اپنی خدائی انجام دیتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیجی محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.